سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارس کا ایک شخص زوتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اس نے اپنے بچے کو آپ کی گود میں دے دیا تاکہ آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے شفقت فرمائی اور نہ صرف اس بچے کے لیے دعا فرمائی بلکہ اس کی اولاد کے حق میں بھی دعا فرمائی۔ اس بچے کا نام ثابت تھا۔ ثابت کے ہاں سن 80 ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ثابت نے اپنے بیٹے کا نام نعمان رکھا۔ اس طرح حضرت نعمان بن ثابت پیدا ہوئے۔ آج ایک دنیا انہیں امام اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے۔ آپ کی پیدائش کے وقت چند صحابہ کرام ابھی حیات تھے۔ ان کے نام حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا، حضرت سہیل بن سعد، حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے اور مشہور ترین صحابہ میں سے ہیں اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ نے سن 93 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 91 ہجری میں انتقال کیا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سن 100 ہجری تک زندہ رہے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے دور میں ملکی حالات نہایت خوفناک تھے۔ خلیفہ عبد الملک کی طرف سے اس وقت عراق کا گورنر حجاج بن یوسف تھا۔ حجاج بن یوسف نے ہر طرف قیامت مچا رکھی تھی۔ اس کے ظلم کا دورہ تھا۔ حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بننے والے زیادہ تر عالم اور فاضل لوگ تھے۔ حجاج کے ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو پلہ حجاج بن یوسف کا بھاری ہوگا۔ مطلب یہ کہ وہ اس قدر ظالم تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عالم چھپتے پھرتے تھے۔ مطلب یہ کہ علمی سرگرمیاں دب کر رہ گئی تھیں۔ اسلام کی روحانی برکتیں جیسے اڑ گئی تھیں۔ جتنے بڑے عہدوں پر لوگ تھے اتنے ہی وہ ظالم تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا ظلم سے بھر گئی ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے دور میں تعلیمی سرگرمیاں بالکل مان پڑ چکی تھیں، اگرچہ سلسلہ بالکل بند نہیں ہوا تھا۔ قرآن اور حدیث کی درسگاہیں موجود تھیں۔ پھر ایسا ہوا کہ سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف مر گیا۔ خلیفہ ولید نے بھی سن 6 ہجری میں وفات پائی۔ ولید کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنے۔ ان کے بارے میں تاریخ میں لکھنے والے نے لکھا ہے کہ وہ بہت اچھے انسان تھے۔ انہوں نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو سلطنت کا مشیر بنایا اور مرتے وقت وصیت لکھی میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لیا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی خلافت نے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ خیر و برکت کی روح پیدا ہو گئی۔ جن لوگوں نے شاہی جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا ان سب سے وہ جاگیریں واپس حاصل کی گئیں۔ جہاں جہاں ظالم گورنر اور دوسرے امرا تھے ان سب کو معزول کر دیا۔ ان تمام کاموں سے بڑھ کر یہ کام کہ اسلامی علوم کو رونق بخشی۔ آپ نے امام زہری رحمۃ اللہ کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کریں۔ یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک اسلامیہ میں اس کی نقلیں بھجوائیں۔ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید اور حجاج بن یوسف کے دور تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے، نہ اس قسم کے مواقع حاصل تھے۔ باپ دادا تاجر تھے، لہٰذا آپ نے بھی تجارت شروع کر دی اور اپنی ذہانت سے تجارت کو بہت ترقی دی۔ لیکن سلیمان کے عہد میں جب تعلیم کے میدان نظر آنے لگے تو آپ کے دل میں بھی تحریک پیدا ہوئی۔ ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے، ایسے میں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ کے مکان کے سامنے سے گزرے۔ یہ کوفے کے مشہور امام تھے۔ ان کی نظر امام صاحب پر پڑی تو اشارے سے انہیں قریب بلا لیا اور پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے اس سوداگر کا بتایا جس سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا میرا مطلب ہے تم پڑھتے کس سے ہو؟ امام صاحب نے جواب دیا افسوس کسی سے بھی نہیں۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے تم میں قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ امام شافعی کی یہ نصیحت ان کے دل پر اثر کر گئی۔ اب آپ پوری طرح علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوفے میں اس وقت مذہبی روایتیں عام تھیں
مسائل پر بات ہوتی تھی، ایک عام آدمی بھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر یہ باتیں سن سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ بھی ان مجالس میں بیٹھنے لگے اور پھر وہ نام پیدا کیا کہ بڑے بڑے علماء ان سے بحث کرنے سے گھبرانے لگے۔ تجارت کے غرض سے امام صاحب کو اکثر بصرہ جانا پڑتا تھا۔ یہ شہر ایسی بحثوں کا کھلا میدان تھا، مختلف فرقوں میں بٹ جانے والے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور بحث مباحثہ کرتے تھے۔ امام صاحب نے جب بھی وہاں بحث میں حصہ لیا، آپ ہمیشہ ان پر غالب رہے، سب کو لاجواب کیا، لیکن آخر اس قسم کے جھگڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ فقہ کی طرف مائل ہو گئے اور پھر تمام عمر فقہ پر صرف کر دی۔ تاہم کبھی کبھی آپ کو مناظرہ کرنا پڑ جاتا تھا۔ آگے چل کر آپ کے کچھ مناظروں کا حال بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ شروع میں آپ نے خوب مناظرے کیے، پھر یکدم ترک کر دیے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا بڑے بڑے صحابہ اس قسم کی بحثوں سے الگ رہا کرتے تھے، حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا۔ صحابہ کرام کی توجہ جس قدر تھی فقہ کے مسائل کی طرف تھی، یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے۔ اس زمانے میں ایک عورت نے آ کر آج سے یہ مسئلہ پوچھا، ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہتا ہے، وہ کیسے دے؟ آپ اسے خود یہ مسئلہ نہ بتا سکتے؟ چنانچہ اس عورت سے فرمایا، امام حماد کے درس کا حلقہ یہاں سے قریب ہی ہے، ان سے پوچھ لیں اور جو کچھ وہ بتائیں مجھے بھی بتا دیں۔ وہ عورت چلی گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ امام حماد نے جو جواب بتایا تھا آپ کو سنا دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی، اسی وقت اٹھا اور امام حماد کے حلقے درس میں جا بیٹھا۔ امام حماد کوفے کے مشہور امام اور اپنے وقت کے استاد تھے۔ انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث سنی تھیں، بڑے بڑے تابعین کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ اس وقت کوفے میں انہی کا مدرسہ اہم تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقہ کا جو سلسلہ چلا تھا وہ اسی مدرسے تک چلا آیا تھا۔ امام ابو حنیفہ نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھنے لگے۔ اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کیا کرتا تھا، شاگرد اسے یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پہلے روز حلقے کے بائیں طرف بیٹھے۔ شروع میں طلباء کو بائیں طرف ہی بٹھایا جاتا تھا، لیکن چند روز ہی میں امام حماد نے جان لیا کہ ان کے درس کے حلقے میں ایک شخص ایسا ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا، نعمان سب سے آگے بیٹھا کرے۔ امام صاحب 2 برس تک امام حماد کے حلقے میں بیٹھے رہے۔ اس کے بعد خیال آیا کہ اب خود درس کا سلسلہ شروع کروں، لیکن استاد کے ادب کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ امام حماد کا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا، وہ بصرہ میں رہتا تھا۔ امام حماد کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا، چنانچہ انہیں جانا پڑا۔ اس وقت امام حماد نے امام صاحب کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ استاد کی عدم موجودگی میں آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا۔ ایسے میں بہت سے مسائل ایسے سامنے آئے جن میں استاد سے کوئی روایت نہیں تھی، چنانچہ اپنی سمجھ کے مطابق یعنی اپنے اجتہاد سے ان مسئلوں کی جواب دیتے رہے۔ احتیاط یہ کہ ان مسائل کو ایک کاغذ پر لکھتے چلے گئے۔ 2 ماہ بعد امام حماد واپس کوفہ آئے تو آپ نے وہ کاغذ انہیں پیش کر دیا اور بتا دیا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ وہ کل 60 مسئلے تھے، ان میں سے 40 کے جوابات آپ نے بالکل درست دیے تھے، 20 میں امام حماد نے غلطیاں نکالیں۔ اس وقت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فیصلہ کیا، جب تک امام حماد زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق ختم نہیں کروں گا۔ امام حماد نے سن 120 ہجری میں انتقال کیا۔ اس دوران اگرچہ امام صاحب نے اور بزرگوں سے بھی فقہ کی تعلیم حاصل کی، لیکن اس فن میں آپ خاص شاگرد امام حماد ہی کے ہیں اور اسی لیے آپ ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ امام حماد کی شاگردی کے دور میں آپ نے حدیث کی طرف خاص طور پر توجہ دی، کیونکہ حدیث کے بغیر فقہ کی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اس وقت اسلامی ملکوں میں احادیث کے درس خوب زور و شور سے جاری تھے، سند اور روایت کے دفتر کھلے تھے۔ 10,000 کے قریب صحابہ کرام نے اسلامی ملکوں میں پھیل کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد یہ کام تابعین اعظام نے جاری رکھا تھا۔ ان کے سلسلے میں تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئے تھے۔ ان میں خاص طور پر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، یمن، بصرہ اور کوفہ زیادہ اہم تھے۔ شہر کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بسایا گیا تھا۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، مسلمانوں کے لیے ایک شہر بساؤ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں شہر کی بنیاد رکھی، سادہ قسم کے گھر تعمیر کروائے۔ جو ہی گھر تعمیر ہوئے، عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر ان میں آباد ہونے لگے۔
یہاں تک کہ جلد ہی یہ شہر کوفہ عرب کا ایک خطہ بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے 12,000 اور نزات کے 8,000 آدمیوں کے روزے نے مقرر فرمائے۔ یہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے تھے۔ پھر جلد ہی اس شہر میں وہ چہل پہل نظر آنے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، یہ شہر اللہ کا علم ہے، ایمان کا خزانہ ہے اور عرب کا سرمایہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو اپنے دور خلافت میں دارالخلافہ بنایا۔ اس شہر میں 1050 صحابہ کرام بھی آ کر آباد ہوئے۔ ان میں سے 24 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا۔ یہ تھا وہ شہر جس میں حضرت امام ابو حنیفہ کا خاندان فارس سے آ کر آباد ہوا تھا۔ کوفے کی طرح بصرہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آباد ہوا تھا۔ علم کے اعتبار سے یہ بھی کوفے کے برابر کا شہر تھا۔ یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ کی طرح اسلامی علوم کے گھر خیال کیے جاتے تھے۔ یہ تفصیل آپ کو اس لیے بتا دی کہ بعض حضرات کوفہ شہر کا نام بھی برے برے منہ بنا کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری، محمد بن سیرین اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ جیسے لوگ ان شہروں کے رہنے والے تھے۔ حدیث کے امام سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ اکثر فرمایا کرتے تھے، مناسک کے لیے مکہ، قرت کے لیے مدینہ اور حلال و حرام اور فقہ کے لیے کوفہ ہے۔ ہم بات کر رہے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درس کے حلقے کی۔ آپ نے امام حماد کے درس کو ہی کافی نہیں سمجھا۔ یہ دور وہ تھا جب کہ ابھی احادیث کی کتب ترتیب نہیں دی گئی تھیں، لہٰذا امام صاحب نے کوفے میں حدیث کا کوئی استاد نہ چھوڑا جس کے حلقے میں آپ نہ بیٹھے ہوں اور ان سے احادیث نہ سنی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ 93 کے قریب اساتذہ سے آپ نے احادیث مبارکہ کی سماعت کی۔ ان میں سے 29 حضرات تو خاص کوفے کے تھے اور ان میں سے اکثر تابعی تھے۔ ان میں امام شافعی، امام اعمش جیسے بڑے محدث شامل ہیں، اور امام شافعی تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام صاحب کو گزرتے ہوئے دیکھ کر روک لیا تھا اور آپ سے فرمایا تھا تم علم حاصل کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کرام کو دیکھا تھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے، عالم تو 4 ہیں، مدینہ میں ابن مسیب، بصرہ میں حسن، شام میں مکحول اور کوفہ میں شافعی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شافعی کو ایک مرتبہ مغازی کا درس دیتے ہوئے سنا تو فرمایا، واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی وہ اتنی بڑی شخصیت تھے۔ امام صاحب کے اساتذہ میں ایک قتادہ رحمۃ اللہ تھے، یہ مشہور تابعی تھے۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے احادیث سنی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا حافظہ عجیب تھا، کوئی حدیث سن لیتے تو اسے بالکل اسی طرح سنا دیتے، ایک لفظ بھی ادھر سے ادھر نہ ہوتا۔ ان کے بارے میں عمر بن عبداللہ کا بیان ہے، یہ مدینہ منورہ میں حضرت سعید بن نصیر سے فقہ اور حدیث پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت سعید نے فرمایا، تم ہر روز بہت سے سوالات پوچھتے ہو، تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی رہتا ہے؟ جواب میں انہوں نے کہا، جی ہاں، کیوں نہیں، ایک ایک حرف یاد ہے۔ اور پھر انہوں نے تمام سوالات کے جواب سنا ڈالے۔ حضرت سعید بن مسیب بہت حیران ہوئے اور فرمایا، اللہ نے تم جیسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، کوئی شخص فقہ اور تفسیر دانی میں ان کے برابر ہو تو ہو، ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ امام صاحب کے ساتھ ایک استاد حضرت شعبہ رحمۃ اللہ تھے، انہیں 2000 احادیث یاد تھیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا، شعبہ علم حدیث کے امیر المؤمنین ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، شعبہ نہ ہوتے تو عراق میں حدیث کا رواج نہ ہوتا۔ شعبہ نے 160 ہجری میں انتقال کیا۔ سفیان ثوری کو ان کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا، آج فن حدیث بھی مر گیا ہے۔ یہ امام شعبہ بھی امام صاحب کے استاد تھے اور انہیں امام صاحب سے خاص تعلق تھا۔ ان کی عدم موجودگی میں اکثر ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی ذہانت و سمجھ کا بار بار ذکر کرتے تھے۔ ایک بار انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ کے بارے میں فرمایا، جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے، اسی طرح یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیفہ ہم نشین ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، آپ کا امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، شعبہ نے انہیں حدیث اور روایت کی اجازت دی ہے، اتنا کہ دنیا میں ہی کافی ہے۔ شعبہ آخر شعبہ ہیں۔ اس ساری تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو ایسے استاد ملے تھے
ان تمام اساتذہ سے آپ کو احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہاتھ آیا، لیکن سند حاصل کے لیے آپ کو حرمین شریفین جانا تھا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس وقت دینی علوم کے مرکز تھے۔ تاریخ کی کتب سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ امام صاحب نے کس سن میں حرمین شریفین کا پہلا سفر کیا، تاہم اندازہ ہے کہ ابتدائی دور میں کیا تھا۔ بہرحال جس زمانے میں آپ حرمین شریفین پہنچے وہاں درس کے حلقوں کا بہت زور تھا۔ بہت سے استاد ایسے تھے جنہوں نے براہ راست صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا۔ ان استاذہ کی الگ الگ درس گاہیں قائم تھیں۔ ان میں حضرت عطا بن ابی رباح کا حلقہ درس سب سے زیادہ بڑا تھا۔ حضرت عطا بن ابی رباح مشہور تابعی تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت اسامہ بن زید، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت زید بن ارقم، حضرت عبداللہ بن صائب، حضرت عقیل، حضرت رافع، حضرت ابو دردہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے احادیث سنی تھیں۔ حضرت عطا فرما دیا کرتے تھے، میں 200 ایسے بزرگوں سے ملا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عطا بن ابی رباح کے ہوتے ہوئے لوگ مجھ سے مسائل نہ پوچھا کریں۔ حج کے زمانے میں یہ اعلان کیا جاتا تھا، عطا بن ابی رباح کے سوا کوئی شخص فتوے جاری نہ کرے۔ امام موزاری، زہری، عمر بن دینار رحمۃ اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے آئمہ ان کے دست کے حلقے سے نکل کر استاد کہلاتے تھے۔ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ شاگردی کے غرض سے حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام صاحب سے پوچھا، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جواب میں عرض کیا، میں اسلام کو برا نہیں کہتا، گناہ گار کو کافر نہیں سمجھتا، قضا اور قدر یعنی تقدیر کا قائل ہوں۔ آپ کا یہ جواب سن کر حضرت عطا بن ابی رباح نے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی۔ چند ہی دن بعد حضرت عطا پر آپ کی حقیقت کھل گئی۔ ان کی نظروں میں ان کا وقار بڑھتا چلا گیا۔ پھر ایسا ہونے لگا کہ جب امام صاحب درس کے حلقے میں جاتے تو حضرت عطا بن رباح دوسروں کو ہٹا کر انہیں اپنے بالکل قریب بٹھانے لگے۔ حضرت عطا بن ابی رباح سن 115 ہجری تک زندہ رہے۔ اس وقت تک امام صاحب جب بھی مکہ جاتے ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ مدینہ منورہ کے محدث حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ کے درس میں بھی شریک ہوتے رہے۔ ان سے بھی آپ نے احادیث کی سند لی۔ حضرت اکرمہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور شاگرد تھے۔ انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے اکرمہ کی تربیت کی تھی، یہاں تک کہ انہیں اپنی زندگی ہی میں فتوے دینے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ پھر یہ کہ حضرت اکرمہ نے صرف انہیں سے دین نہیں سیکھا تھا بلکہ حضرت علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اقوا بن عمر، حضرت صفوان، حضرت جابر اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی علم حاصل کیا تھا اور فقہ کے مسائل پر تحقیق کی تھی۔ تقریباً 70 مشہور تابعین نے ان سے حدیث اور تفسیر سیکھی ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ کہا کرتے تھے، قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رہا۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ جو کہ تابعین کے سردار تھے، ان سے ایک شخص نے پوچھا، دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ہاں اکرمہ ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ اور حضرت سالم رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے اور حضرت سالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے آپ نے احادیث کی سنمات کی۔ امام ابو حنیفہ نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ زندگی کے آخر تک قائم رکھا۔ اکثر حرمین شریفین جاتے اور مہینوں وہاں قیام فرماتے۔ حج کے دنوں میں اسلامی ملکوں کے ہر گوشے سے بڑے بڑے اہل علم اور اہل کمال آتے تھے۔ ان کا مقصد حج کے ساتھ ساتھ دوسروں تک علم پہنچانا بھی تھا۔ امام صاحب اکثر ان لوگوں کی خدمت میں بھی بیٹھتے تھے۔ امام اوزاعی اور امام مکحول شام کے عالم تھے۔ امام صاحب نے ان دونوں حضرات سے مکے ہی میں تعارف حاصل کیا اور حدیث کی سند دی۔ اس وقت تک امام صاحب کی شہرت ان کے فقہ اور اجتہاد کی وجہ سے دور دور تک پھیل چکی تھی۔ ظاہری طور پر دیکھنے والوں نے تو امام صاحب کے بارے میں یہ تک مشہور کر دیا تھا کہ یہ شخص دین کے معاملے میں اپنی گھڑی ہوئی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے بیروت کا سفر کیا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ بیروت میں جب ان کی امام اوزاعی رحمۃ اللہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا، کوفہ میں وہ شخص کون ہے جو دین میں نئی نئی باتیں نکالتا ہے اور جس کا نام ابو حنیفہ ہے؟
حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ سوال سن کر کچھ جواب نہ دیا اور گھر چلے آئے۔ 2-3 دن بعد پھر ان کی خدمت میں گئے تو چند صفحات ساتھ لے گئے۔ امام اوزاعی نے ان سے وہ صفحات لے لیے، سب سے اوپر لکھا نظر آیا۔ نعمان بن ثابت نے کہا، دیر تک دیکھتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، پھر پوچھا، یہ نعمان بن ثابت کون بزرگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عراق کے ایک شخص ہیں، میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، یعنی یہ نہ بتایا کہ یہی امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام اوزاعی نے فرمایا، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اب حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضرت یہ وہی ابو حنیفہ ہیں جن کو آپ بدعتی کہہ رہے ہیں، اور امام اوزاعی کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس پر انہیں افسوس ہوا۔ حج کے موقع پر جب امام اوزاعی مکہ گئے تو امام صاحب سے ملاقات ہو گئی، ان سے انہی مسائل کا ذکر چھڑ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بھی وہاں موجود تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام اوزاعی حیرت زدہ رہ گئے۔ امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے بولے، بلا شبہ میری بدگمانی بلا وجہ تھی، اس پر میں افسوس کرتا ہوں۔ اس شخص کے کمال نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ امام صاحب نے امام اوزاعی رحمۃ اللہ کی بھی شاگردی کی۔ امام صاحب دوسری مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں امام باقر رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ امام صاحب کے ایک ساتھی نے جب ان کا تعارف امام باقر رحمۃ اللہ سے کرایا، آپ نے امام صاحب سے فرمایا، اچھا تو تم ہی وہ شخص ہو جو اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ہمارے دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو۔ حضرت امام ابو حنیفہ نہایت ادب سے جواب دیا، اعاذ باللہ، حدیث کی کون مخالفت کر سکتا ہے؟ آپ تشریف رکھیں تو کچھ عرض کروں۔ امام باقر رحمۃ اللہ تشریف فرما ہوئے، پھر ان کے درمیان یوں گفتگو ہوئی۔ امام صاحب نے پوچھا، مرد ضعیف ہے یا عورت؟ امام باقر نے فرمایا، عورت۔ امام ابو حنیفہ نے پوچھا، وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا؟ امام باقر نے فرمایا، مرد کا۔ اب امام صاحب نے فرمایا، میں قیاس کرتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ عورت ضعیف ہے اور ظاہر قیاس کی بنا پر اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے، لیکن میں نے یہ نہیں کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا، نماز افضل ہے یا روزہ؟ امام باقر نے فرمایا، نماز۔ امام صاحب نے کہا، قیاس لحاظ سے تو پھر ایام کے دوران عورت کو نمازیں معاف نہیں ہونی چاہیے تھیں، روزے معاف ہوتے ہیں، لیکن میں تو روزے کے قضا ہی کا فتویٰ دیتا ہوں۔ امام باقر رحمۃ اللہ کے ان کے جواب سن کر اس قدر خوش ہوئے کہ امام صاحب کی پیشانی چوم لی۔ امام ابو حنیفہ ایک مدت تک حضرت امام باقر رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے اور فقہ اور حدیث کی بہت سی نادار باتیں ان سے حاصل کیں۔ مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ امام صاحب کی معلومات کا بہت بڑا ذخیرہ امام باقر رحمۃ اللہ کا فیض تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ امام باقر رحمۃ اللہ کے فرزند تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ان سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حرمین شریفین کا سفر کیا تھا، یا اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ سفر کا ارادہ کرتے تو ہر طرف سے یہ بات مشہور ہو جاتی اور لوگ کہتے سنائی دیتے، عراق کا فقہ عرب جا رہا ہے۔ جس شہر کا یا گاؤں سے آپ کا گزر ہوتا، ہزارہا لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ گئے تو لوگوں کے ہجوم کی حالت یہ تھی کہ تل دھرنے کی جگہ نہ بچی۔ فقہ اور حدیث دونوں کے جاننے والے لوگ جمع تھے۔ شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک پر ایک گرا پڑتا تھا۔ آخر امام صاحب نے پریشان ہو کر کہا، کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اسے اس ہجوم کا کچھ انتظام کریں۔ ابو عاصم نبیل وہاں موجود تھے، انہوں نے عرض کیا، میں جا کر ان سے کہتا ہوں، لیکن چند مسئلے رہ گئے ہیں، پہلے وہ پوچھ لینا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا اور زیادہ توجہ سے ان کی باتیں سنی۔ اس دوران میزبان کا خیال تک جاتا رہا اور ابو عاص سے فارغ ہوئے تو ایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ کافی دیر بعد خیال آیا تو بولے، وہ کسی صاحب نے میزبان کے پاس جانے کے لیے کہا تھا۔ ابو عاصم وہیں موجود تھے، بولے، میں نے کہا تھا۔ آپ نے پوچھا تو پھر گئے کیوں نہیں؟ ابو عاصم ذرا شوق انداز میں بولے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں، جب درس سے فراغت ہوگی تب جاؤں گا۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، عام بول چال میں یہ نہیں کہا جائے گا، ان الفاظ کے وہی معنی لیے جائیں گے جو عوام کی غرض سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ نے یہ کہا تھا کہ میں چلا جاتا ہوں تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ کو اسی وقت جانا چاہیے تھا۔ اس طرح امام صاحب نے ان باتوں میں بھی ایک مسئلہ بیان فرما دیا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ ایک حدیث کی تحقیق کے لیے خضیب کے پاس گئے
محمد بن فضیل آپ کے ساتھ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو ہی خضیب نے آپ کو آتے دیکھا اٹھ کھڑے ہوئے، نہایت تعظیم کے ساتھ لا کر اپنے برابر بٹھایا۔ حضرت ابن بن دینار رحمۃ اللہ مکہ معظمہ کے مشہور محدث تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی موجودگی میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوتے تھے۔ امام صاحب امام مالک رحمۃ اللہ کے درس میں بھی بیٹھتے تھے، اگرچہ امام مالک عمر میں ان سے 13 سال چھوٹے تھے۔ آپ ان کے سامنے بہت باادب ہو کر بیٹھتے تھے، جیسا کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ امام مالک بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، میں امام مالک کی خدمت میں حاضر تھا، ایسے میں ایک بزرگ آئے۔ امام مالک نے ان کی بہت تعظیم کی اور اپنے برابر میں بٹھایا۔ ان کے جانے کے بعد امام مالک نے پوچھا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے انکار سے سر ہلا دیا تو فرمایا، یہ ابو حنیفہ عراقی تھے۔ یہ اگر اس ستون کو سونے کا ستون ثابت کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ امام صاحب کے جانے کے بعد ایک اور صاحب آئے۔ امام مالک نے ان کی اس قدر تعظیم نہ کی جتنی امام ابو حنیفہ کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد فرمایا، یہ سفیان ثوری تھے، امام ابو حنیفہ کے استاد بے شمار تھے۔ ابو حفص کبیر نے دعویٰ کیا کہ کم از کم 4000 اساتذہ سے آپ نے احادیث روایت کی ہے۔ تاریخ اسلام میں اگرچہ یہ کوئی عجیب بات نہیں، اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اساتذہ کی تعداد 4000 سے کم نہیں ہوگی، اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جن کے اساتذہ 1000 سے زیادہ تھے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ نے آپ کے اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں، زیادہ اہم اور مشہور اساتذہ کے ناموں کا اہم ذکر کر چکے ہیں۔ اتنے زیادہ اساتذہ ہونے کے باوجود امام صاحب احادیث کی روایت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے استاد امام حماد کے ساتھ امام احمد سے ملاقات کے لیے گئے۔ چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا، وضو کے لیے پانی کی تلاش ہوئی مگر پانی نہ مل سکا۔ امام حماد نے تیمم کرنے کے لیے کہا۔ ان کی بات کے جواب میں حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا، آخر وقت تک پانی ملنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اتفاق کی بات کہ کچھ دور چل کر پانی مل گیا۔ سب نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب امام صاحب نے استاد کی رائے سے اختلاف کیا۔ امام حماد کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے ایک فقہ کا درجہ حاصل کر لیا تھا، لیکن ان کی موجودگی میں آپ نے اپنا الگ درسگاہ قائم نہ کیا، یعنی استاد کے احترام میں ایسا نہ کیا۔ خود امام صاحب اس بارے میں فرماتے ہیں، امام حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے۔ یہ تھا استاد کا ادب۔ امام حماد نے سن 120 ہجری میں وفات پائی۔ امام نخفی نے ان سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اب ان کی وفات سے کوفے میں گویا تاریکی پھیل گئی۔ امام حماد نے ایک لائق بیٹا چھوڑا تھا۔ لوگوں نے درس کی مستند پر انہیں کو بٹھا دیا تھا، لیکن ان کا رجحان فقہ کی طرف نہیں تھا۔ اس طرح موسیٰ بن کثیر کو مستند پر بٹھا دیا۔ یہ امام حماد کے تجربہ کار شاگرد تھے، عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، تاہم فقہ کے پوری طرح ماہر نہیں تھے۔ بزرگوں کی صحبت میں ضرور رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ لوگوں پر ان کا خاص اثر تھا۔ چند روز تک ان کی وجہ سے درس کا حلقہ قائم رہا، لیکن پھر وہ حج کے لیے چلے گئے۔ اب تمام بزرگوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے درخواست کی کہ وہ درس کی مستند سنبھالیں۔ نوجوانی کے عالم میں استاد کی عدم موجودگی میں وہ اس مستند پر بیٹھ چکے تھے، لیکن اب جب سب لوگوں نے ان سے درخواست کی تو آپ نے فرمایا، نہیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا تو آپ کو ماننا پڑا، لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا۔ انہی دنوں آپ نے خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر آپ گھبرا گئے، ڈر گئے اور خیال کیا کہ یہ ان کی نااہلیت کی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے کی تعبیر بتانے کے ماہر کو یہ خواب سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا، اس سے مراد ایک مردہ علم کو زندہ کرنا ہے۔ تعبیر سن کر آپ کو سکون اور اطمینان ہو گیا۔ اس خواب کا ذکر تمام محدثین و مورخین نے کیا ہے۔ اب امام ابو حنیفہ نے درس شروع کیا۔ شروع میں صرف امام حماد کے پرانے شاگرد آپ کے درس میں شریک ہوتے رہے، لیکن چند ہی روز میں آپ کے درس نے وہ شہرت حاصل کر لی کہ کوفے کی اکثر درسگاہیں ختم ہو گئیں اور سب کے سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے درس میں شریک ہو گئے۔ پھر تو حالت یہ ہوئی کہ خود ان کے استاد مثلا محمد بن کتام اور امام احمد رحمۃ اللہ جیسے لوگ آپ سے مسائل معلوم کرنے لگے اور لوگوں کو ترغیب دینے لگے کہ امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھا کرو۔ اور پھر حالت یہ ہوئی کہ اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی حصہ ایسا نہ رہا جو ان کی شاگردی میں نہ آیا ہو۔ جن جن مقامات کے لوگ ان کی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جن علاقوں کا نام خاص طور پر لیا گیا ہے ان کے نام یہ ہیں، یعنی ان علاقوں کے نام آ کر امام صاحب کے درس میں بیٹھتے تھے۔
مکہ، مدینہ، دمشق، بصرہ، واسطہ، موصل، زیرہ، رقہ، رملہ، مصر، یمن، یمامہ، بحرین، بغداد، اہواز، کرمان، اصفہان، حلوان، استراباد، ہمدان، نہدن، رے، قومس، دامغان، تبرستان، جرجان، نیشاپور، سرخ، نسا، بخارا، سمرقند، صنعان، ترمز، ہرات، نہتار، خوارزم، سستان، مدائن، مسیح، حمص۔ مختصر یہ کہ جہاں جہاں تک اسلامی حکومتیں قائم تھیں وہاں سے لوگ آ کر آپ کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ انہی دنوں خلیفہ مروان نے کوفہ کا گورنر یزید بن عمر بن حبرہ کو مقرر کر دیا۔ ان دنوں عراق میں فساد برپا تھا۔ گورنر یزید بن عمر فساد کو دور کرنے کے خواہش مند تھا۔ اس نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نظام حکومت میں مذہبی لوگ شامل نہیں ہیں۔ اس نے سوچا حکومت کو مذہبی ستونوں پر قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے عراق کے تمام فقہ کو بلا لیا۔ ان میں قاضی ابن ابی لیلہ، ابن شبرمہ، داؤد بن ہیون رحمۃ اللہ جیسے حضرات شامل تھے۔ گورنر نے بڑی بڑی ملکی خدمات ان کے سپرد کر دیں۔ امام ابو حنیفہ کو بھی عہدہ دینا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس پر یزید نے قسم کھا کر کہا یہ عہدہ آپ کو منظور کرنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا جبراً ایسا کراؤں گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پھر بھی انکار کیا اور فرمایا اگر یزید مجھ سے صرف یہ کہے کہ میں مسجد کے دروازے گن دوں تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ یزید کسی مسلمان کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس کے حکم پر مہر لگاؤں۔ آپ کا جواب سن کر یزید طیش میں آ گیا۔ اس نے حکم دیا ہر روز انہیں 10 کوڑے لگائے جائیں۔ اس ظالمانہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ آپ کو روزانہ 10 کوڑے لگائے جانے لگے۔ امام صاحب بھی اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام صاحب کو سیرت کے ساتھ حسن بھی عطا فرمایا تھا۔ قد درمیانہ تھا، گفتگو نہایت شیریں تھی، آواز بلند تھی، کتنا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہایت صفائی سے بیان کر سکتے تھے۔ خوش لباس تھے، عام طور پر قیمتی لباس پہنتے تھے۔ امام صاحب دوسرے علماء سے مختلف تھے۔ ان کے زمانے کے علماء شاہی دربار سے وظیفے لیتے تھے اور اس بات کو عیب خیال نہیں کرتے تھے۔ امام صاحب شاہی دربار سے کوئی وظیفہ نہیں لیتے تھے اور نہ اس کو اچھا سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امام صاحب کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ انسان کتنا ہی صاف گو ہو، انسان وہ جادو ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں۔ امام صاحب نے تمام عمر کسی کا احسان نہ لیا، اسی لیے ان کی آواز کو کوئی دبا نہ سکا۔ ایک دن کوفے کے گورنر حمرہ نے آپ سے کہا آپ کبھی کبھی تشریف لے آیا کریں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں؟ اگر تم مہربانی سے پیش آئے تو ڈر ہے میں تمہارے دام میں نہ آ جاؤں۔ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور جو دولت میرے پاس ہے اسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ایک روز خلیفہ منصور کا اپنی بیوی سے کچھ جھگڑا ہو گیا۔ بیوی کو شکایت تھی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا۔ اس پر خلیفہ نے کہا کسی کو منصف مقرر کر لو۔ اس کی بیوی نے امام صاحب کو منصف مقرر کر دیا۔ خلیفہ نے اسی وقت امام صاحب کو بلا بھیجا۔ بیوی پردے کے دوسری طرف بیٹھ گئی تاہم امام صاحب جو فیصلہ کریں اس کو وہ اپنے کانوں سے سن سکے۔ منصور نے امام صاحب سے پوچھا شرع کی رو سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا 4۔ منصور نے پردے کی طرف منہ کر کے کہا سنتی ہو؟ پردے کے پیچھے سے آواز آئی ہاں سن چکی ہوں۔ اب امام صاحب نے منصور کو مخاطب کر کے کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لیے خاص ہے جو عدل کرنے پر قادر ہو، ورنہ ایک سے زائد نکاح اچھا نہیں۔ منصور چپ ہو گیا۔ امام صاحب گھر آ گئے۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خادم 50,000 درہم کے توڑے لے آیا اور امام صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا یہ منصور کی بیوی نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کے لیے شکریہ ادا کرتی ہے۔ امام صاحب نے خادم سے فرمایا یہ درہم واپس لے جاؤ۔ خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں بلکہ حق بات کہی ہے اور یہی میرا فرض تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی، لاکھوں کا لین دین تھا۔ اکثر شہروں میں گماشتے فقر تھے، بڑے بڑے سوداگروں سے معاملہ رہتا تھا۔ اس بڑی تجارت کے باوجود آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ناجائز طور پر ایک پیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک مرتبہ حفص بن عبد الرحمن کو کپڑے کے کچھ تھان دیے، ساتھ میں یہ بھی کہلا بھیجا کہ فلاں تھان میں کچھ عیب ہے، خریدار کو بتا دینا۔ حفص کو ہدایت یاد نہ رہی اور تھان بیچ دیے۔ خریداروں کو اس تھان کا عیب نہ بتایا۔
امام صاحب کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ ان تمام تھانوں کو فروخت کرنے سے 30,000 درہم وصول ہوئے تھے، وہ سب کے سب خیرات کر دیے۔ ایک عورت خس کا ایک تھان آپ کے پاس لائی اور بولی یہ میرا تھان فروخت کرا دیں۔ امام صاحب نے پوچھا آپ یہ کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا 100 درہم کا فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اس تھان کی یہ قیمت تو کم ہے۔ اس نے کہا تو پھر 200 درہم میں فروخت کرا دیں۔ آپ نے فرمایا یہ تھان 500 سے کم قیمت کا نہیں ہے۔ یہ سن کر خاتون بہت حیران ہوئی۔ اس نے کہا شاید آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر امام صاحب نے 500 درہم اسے اپنے پاس سے دے دیے اور تھان رکھ لیا۔ اس قسم کے واقعات نے ان کی تجارت کو 4 چاند لگا دیے۔ دراصل تجارت سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ کے جتنے دوست اور ملنے والے تھے آپ نے سب کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ اپنے اساتذہ اور دوسرے عالموں کے لیے آپ نے اپنی تجارت کا ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ اس سے جتنا نفع حاصل ہوتا سال کے سال ان سب کو بھیجا جاتا تھا۔ آپ کا ایک عام طریقہ یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے جتنی چیز بھیجتے اتنی ہی علماء کو بھجواتے۔ کوئی شخص ملنے کے لیے آ جاتا تو اس کا حال پوچھتے، اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے۔ شاگردوں میں کوئی تنگ دست ہو نظر آتا تو اس کی گھریلو ضروریات پوری کرتے تاکہ وہ اطمینان سے علم حاصل کر سکے۔ کتنے ہی ایسے تھے جو مالی مشکلات کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن امام صاحب کی وجہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچے۔ انہوں میں سے ان کے ایک مشہور شاگرد امام ابو یوسف بھی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک شخص ظاہری طور پر تنگ دست محسوس ہوا۔ جب سب لوگ رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس سے فرمایا تم ذرا ٹھہر جاؤ۔ جب دوسرے لوگ چلے گئے تو اس سے فرمایا جا نماز اٹھاؤ۔ اس نے جا نماز اٹھائی تو نیچے درہموں کی ایک تھیلی نظر آئی۔ امام صاحب کا مطلب تھا تم یہ تھیلی لے لو۔ اس پر اس شخص نے کہا میں تنگ دست نہیں ہوں۔ یہ سن کر امام صاحب بولے تو پھر حالت ایسی نہ رکھو کہ دوسرے تمہیں تنگ دست خیال کریں۔ ایک مرتبہ آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص مل گیا، اس سے آپ کو اپنا کچھ قرض لینا تھا۔ اس نے آپ کو دور سے دیکھ لیا اور دگنی قطرہ کر نکلنے لگا۔ آپ نے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا لہٰذا پکارے کہاں جاتے ہو؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس کے قریب پہنچ کر پوچھا تم نے راستہ کیوں بدلا؟ اس نے جواب دیا مجھے آپ کے 10,000 درہم دینے ہیں، میں ابھی تک ادا نہیں کر سکا، لہٰذا شرم کی وجہ سے راستہ بدل رہا ہوں۔ امام صاحب نے اس کی غیرت سے متاثر ہوتے ہوئے اس سے فرمایا جاؤ، میں نے سب معاف کر دیا۔ ایک بار حج کے سفر میں عبداللہ سہمی نامی شخص آپ کے ساتھ تھا۔ کسی مقام پر ایک بدو نے اسے پکڑ لیا اور امام صاحب کے سامنے کرتے ہوئے بولا اس نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا، یہ میرا قرض ادا نہیں کرتا۔ امام صاحب نے عبداللہ سہمی سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ عبداللہ سہمی نے جواب دیا یہ غلط کہتا ہے۔ اب آپ نے بدو سے کہا کتنے درہموں کا جھگڑا ہے؟ اس نے جواب دیا 40 درہموں کا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا دنیا سے غیرت اٹھ گئی، اتنی سی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے۔ یہ کہا اور 40 درہم اسے ادا کر دیا۔ ابراہیم بن عتبہ نے لوگوں سے قرض لے رکھا تھا، رقم 4000 درہم تھی۔ اسی بنیاد پر انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دوست نے انہیں مشورہ دیا ہم چندہ جمع کرتے ہیں اور اس طرح قرض ادا کر دیں گے۔ تجویز منظور ہو گئی۔ خود تجویز بتانے والے نے چندہ جمع کرنا شروع کیا۔ یہ صاحب امام صاحب کے پاس گئے، پوری بات بتائی تو آپ نے کہا آپ نے پوچھا کل قرض کتنا ہے؟ انہوں نے بتایا 4000 درہم۔ جواب میں آپ نے فرمایا اتنی سی رقم کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے 4000 درہم انہیں دے دیے۔ آپ بہت بڑے تاجر تو تھے ہی، بہت دولت مند تو تھے ہی، عظمت و شان کے مالک تو تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ میں انکساری اور عاجزی بھی بہت تھی۔ نرم مزاج اور بردبار بہت تھے، با اخلاق بہت تھے۔ ایک مرتبہ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے، شاگرد اور آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کے گرد جمع تھے۔ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا، آپ نے اس مسئلے کا مناسب جواب دیا۔ آپ کا جواب سن کر اس نے کہا حسن بصری نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا حسن نے غلطی کی۔ لوگوں میں حسن بصری رحمۃ اللہ سے بہت عقیدت رکھنے والا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اسے یہ سن کر غصہ آ گیا۔ اس نے آپ کی شان میں سخت لفظ بولا، پھر کہا آپ حسن کو خطا پر کہتے ہیں۔ آپ کی شان میں گستاخی سن کر لوگ برہم ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا پکڑ کر اسے سزا دیں، لیکن آپ نے لوگوں کو روک دیا۔ لوگ رک تو گئے مگر مجلس میں سناٹا طاری ہو گیا۔ آخر آپ نے فرمایا ہاں حسن نے غلطی کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں جو حدیث روایت کی ہے وہ صحیح ہے۔ یزید بن کمید کا بیان ہے کہ ایک روز میں
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ سے غصہ انداز میں گفتگو شروع کی۔ امام صاحب نہایت نرم انداز میں جواب دیتے رہے۔ آپ کی نرم مزاجی سے وہ اور زیادہ تیز ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے کہا تم زندیق ہو۔ اس پر بھی آپ نے نرم لہجے میں فرمایا اللہ تمہیں بخشے، وہ خوب جانتا ہے کہ میری نسبت تم نے جو لفظ کہا وہ صحیح نہیں ہے۔ امام صاحب اپنے بارے میں خود فرماتے تھے میں نے کبھی کسی پر لعنت نہیں کی، کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی مسلمان یا ذمی کو نہیں ستایا، کسی سے فریب نہیں کیا، کسی سے بدعہدی نہیں کی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ اور امام صاحب میں کچھ ناراضی تھی۔ ایک شخص نے آ کر کہا سفیان آپ کو برا کہہ رہے تھے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے، سچ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نخعی کے ہوتے ہوئے بھی سفیان اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا غم کرنا پڑتا۔ ایک روز آپ مسجد میں درس دے رہے تھے، درس سننے والوں میں ایک شخص نے موجود تھا جسے آپ سے کچھ دشمنی تھی۔ اس نے بھری مجلس میں آپ کی شان میں نازیبا الفاظ کہہ دیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے وہ الفاظ سنے، اس کے باوجود اپنا درس جاری رکھا۔ شاگردوں کو بھی منع کر دیا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ آپ درس سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو وہ شخص پیچھے ہو لیا اور جو منہ میں آتا رہا بکتا رہا۔ امام صاحب اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو رک گئے اور اس کی طرف مڑ کر اس سے مخاطب ہوئے بھائی یہ میرا گھر ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ کہہ لو، کہیں میں اندر چلا جاؤں اور تمہیں مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملے۔ ایک دن درس کا حلقہ قائم تھا، ایسے میں ایک نو عمر نے کوئی مسئلہ پوچھا۔ امام صاحب نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ بولا ابو حنیفہ تم نے جواب میں غلطی کی۔ حلقے میں ابو الخطاب جرجانی بھی موجود تھے، انہیں اس نو عمر پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے حاضرین سے کہا تم کیسے بے حس لوگ ہو، امام صاحب کی شان میں ایک لونڈے نے گستاخی کی اور تمہیں ذرا غصہ نہیں آیا؟ اس پر امام صاحب نے ابو الخطاب سے کہا انہیں کچھ نہ کہو، میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو اسی کے لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزاد نہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کر دیں اور میں برداشت سے سنوں۔ آپ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا، وہ بہت رنگین مزاج تھا، دن بھر مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب خرید کر لے آتا۔ اس کے دوست اس کے گھر میں جمع ہوتے، رات گئے تک دوستوں کے سامنے شراب اور گوشت کا دور چلتا رہتا تھا۔ وہاں اشعار بھی پڑھے جاتے تھے۔ امام صاحب ذکر اذکار کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے، وہ ان کی بےہودگیاں سنتے رہتے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے اس سے کچھ نہ کہتے۔ ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا، وہ اس موچی کو پکڑ کر لے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا۔ صبح کے وقت امام صاحب نے اپنے دوستوں سے پوچھا آج رات ہمارے ہمسائے کی آوازیں نہیں آئیں؟ انہیں بتایا گیا اسے تو رات شہر کا کوتوال پکڑ کر لے گیا۔ آپ نے اسی وقت سواری منگوائی، لباس تبدیل کیا اور گورنر کے پاس پہنچ گئے۔ وہ عباسی دور تھا، خلیفہ منصور کی طرف سے عیسیٰ بن موسیٰ گورنر تھا۔ یہ شخص بہت سوجھ بوجھ کا مالک تھا۔ اس کے کارندوں نے اسے اطلاع دی امام ابو حنیفہ آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے درباریوں کو حکم دیا آگے جا کر ان کا استقبال کرو اور سواری پر ہی انہیں یہاں تک لاؤ۔ جب آپ کی سواری قریب آئی تو وہ فوراً تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، نہایت ادب سے اپنے پاس بٹھایا، پھر بولا آپ نے آنے کی کیوں زحمت کی؟ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا، میں حاضر ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا میرے پڑوسی کو رات کوتوال نے گرفتار کر دیا ہے، میں اس کی رہائی کے سلسلے میں آیا ہوں۔ گورنر نے فوراً داروغہ جیل کو حکم بھیجا، اس نے موچی کو اسی وقت رہا کر دیا۔ امام صاحب گورنر سے رخصت ہوئے تو موچی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ مارے شرم کے اس کا برا حال تھا، اس سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا، بس اتنا کہہ سکا آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی اور امام صاحب کے درس کے حلقے میں بیٹھنے لگا۔ رفتہ رفتہ اس نے علم فقہ میں مہارت حاصل کر لی اور فقہ کے لقب سے پکارا جانے لگا۔ امام صاحب کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے، والدہ ایک مدت تک زندہ رہیں۔ امام صاحب ان کے خوب خدمت کرتے تھے۔ ادھر وہ مزاج کی شکی تھیں، عام قسم کے واعظ کرنے والوں اور قصے سنانے والوں سے بہت عقیدت رکھتی تھیں۔ کوفے میں عمرو بن زاریق مشہور واعظ تھے، ان کے ساتھ انہیں خاص عقیدت تھی۔ کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ امام صاحب کو حکم دیتی کہ عمرو بن زر سے یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ۔ امام صاحب والدہ کی محترمہ کے حکم کی تعمیل میں عمرو بن زر کے پاس جاتے اور ان سے کہتے میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ عمرو بن زر کہتے میں آپ کے سامنے کیسے زبان کھول سکتا ہوں؟ امام صاحب فرماتے والدہ کا حکم یہی ہے، آپ سے مسئلہ پوچھ کر انہیں بتاؤں۔ پھر ایسا بھی ہوتا کہ عمرو کو اس مسئلے کا جواب معلوم نہ ہوتا تو وہ امام صاحب سے کہتے آپ اس مسئلے کا جواب مجھے بتا دیں، میں وہی آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ کبھی والدہ ضد کرتی
میں خود جا کر ان سے مسئلہ پوچھوں گی۔ اس مقصد کے لیے وہ خچر پر سوار ہوتی۔ امام صاحب خچر کی بانگ پکڑ کر پیدل روانہ ہوتے۔ اب والدہ عمرو بن زر کے سامنے پہنچ کر ان سے مسئلہ بیان کرتی اور جواب پوچھتی۔ ایک روز والدہ نے امام صاحب سے کہا، مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے فوراً مسئلے کا جواب بتا دیا۔ اس پر والدہ نے کہا، تمہاری سند نہیں، زر کا تصدیق کریں تو مجھے اعتبار آئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔